خواہش ہے کہ خدا کے کلام اور خدا کے بندہ کی تعظیم میں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. اور آپ سب کی بھرپور تالیوں میں خدا کے کلام اور خدا کے بندہ کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور خدا کا کلام ہم سے شیئر کرے. زوردار تالیوں میں. ہیلیلویا ہیلیلویا. اور خداوند یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. وہی عزت کے، جلال کے، تمجید کے، پرستش اور حمد کے لائق ہے. ہیلیلویا. کیونکہ ہم تو خاک اور راکھ ہیں، لیکن یسوع ناصری اس ساری تمجید کے لائق ہے. اور آسمان پر بھی جو ہے لاکھوں کروڑوں فرشتے اور کروبی اور سرافیم اور چار جاندار 24 گھنٹے یہ ستائش کرتے رہتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا براہی پرستش کے، تمجید کے، حمد کے، عزت کے اور شکر گزاری کے لائق ہے. تو آؤ زوردار تالیاں اس ذبح کیے ہوئے برے کے لیے جو ساری عزتوں کے لائق ہے. ہیلیلویا. تھینک یو جیسس. تشریف رکھیں سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر. آج شام ایلڈر منیر صاحب کی فیملی کی طرف سے شکر گزاری کی عبادت ہے. اور ایلڈر منیر صاحب FGA چرچ ڈھوکلا ہی بخش سے میرے کلیسیائی ساتھی ہیں. اور اس جگہ پر بھی جب اس چرچ کی بنیاد میں نے رکھی وہ اولین ممبروں میں سے تھے. اور ان کی خدمات قابل تحسین ہیں. چرچ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی وفاداری کے ساتھ انہوں نے بے لوث اپنی خدمات سر انجام دی. جب ان کے جو ہے وہ بیٹا اور بیٹی امریکہ میں چلے گئے اور ان کا بھی امریکہ میں شفٹ ہونے کا جو ہے وہ بن رہا تھا پلان، تو میں چاہتا تھا کہ ان کی خدمت، میری یہ دلی خواہش تھی کہ ان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو چرچ میں ایلڈر کا ٹائٹل دیا جائے تاکہ وہ ہماری غیر موجودگی میں بھی اس ٹائٹل کے ساتھ پہچانے جائیں. تو آج جب کوئی ایلڈر منیر صاحب کہتا ہے تو مجھے دلی خوشی ہوتی ہے کہ امریکہ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس چرچ میں سالوں کی گئی خدمات کے لیے خدا نے مجھ جیسے ادنے شخص کو استعمال کیا. اور جب تک آپ زندہ ہیں وہ ایلڈر منیر کے نام سے ہی کہلائیں گے. تو یہ ان کی خدمات کے جواب میں خراج تحسین میری طرف سے تھا اور یہ میرا شخصی فیصلہ تھا. تو آج بھی خوشی ہوتی ہے ان کی فیملی کے ممبرانز وفاداری کے ساتھ چل رہے ہیں، خدا کا کام کر رہے ہیں. ایک چیز جس کا مکاشفہ ہمیشہ سے ان کی زندگی میں رہا وہ ہے شکر گزاری. تو شکر گزاری کا مکاشفہ جو ہے وہ ان کی زندگی میں تھا اور اسی طرح سے شکر گزاری آج بھی ایک دفعہ پھر ارینج کی گئی ہے. اور اس شکر گزاری کے لیے ہم کلام مقدس میں سے شکر گزاری کے بارے میں ہی سیکھیں گے. میرے ساتھ بائبل کو کھولیے گا. زبور کی کتاب زبور نمبر 50
نکالیں. اس کی 14ویں آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، 50ویں زبور کی، اور پھر 23ویں آیت بھی پڑھی جائے گی. تو غور سے سنیے گا. خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر. اسی طرح سے 23ویں آیت بھی ذرا سنیے گا. جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے. آمین. کلام مقدس کے اس حوالے میں سے ہمارا آج کا ٹاپک ہے شکر گزاری کی اہمیت. بائبل مقدس میں سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ زبور کی کتاب ہے. اس کے کل 150 ابواب ہیں. کتنے؟ اس کی 5 جلدیں ہیں. زبور کی کتاب کے اندر جو ہے وہ کل 5 کتابیں اور ہیں. 7 اس کے مصنف ہیں، رائٹر. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں صرف زبور داؤد نبی نے لکھے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ اسلامی مسلم لوگوں کا تھاٹ ہے. بائبل کے مطابق 7 لوگوں نے زبور لکھے ہیں. کتنے لوگوں نے؟ ان میں سے سب سے بڑا حصہ داؤد نبی کا تھا. اور داؤد نبی نے جو زبور لکھے ہیں ان کی تعداد 73. اس کے بعد آصف کے مزمور ہیں. اس کے بعد بنی کورہ کے زبور ہیں. آصف نے 43 لکھے ہیں. 16 زبور بنی کورہ کے ہیں. داؤد کا بیٹا جو سلیمان تھا، سلیمان بادشاہ اور نبی، اس نے بھی زبور لکھے ہیں. اور مشہور و معروف زبور رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ، رہے گا جد تلک سورج، رہے گا، یہ مرد خدا جو ہے وہ سلیمان نبی کا زبور ہے. زبور نمبر 90 موسیٰ کا زبور، موسیٰ نے بھی زبور لکھے ہیں. اور پھر پر حیمان ازراحی، پر ایتان ازراحی، یعنی ٹوٹل 7 لوگوں نے زبور لکھے. اور آصف کے زبور 43 ہیں اس میں سے. اور یہ زبور نمبر جو 50واں پڑھا گیا ہے یہ بھی آصف کا زبور ہے. کس کا؟ جس میں شکر گزاری کی بات کی گئی ہے. آصف کوائر لیڈر تھا، لاوی کے خاندان سے تھا. جب خدا کی حضوری اس پر ٹھہرتی تو روح القدس کی قدرت سے الہامی کلام اسے ملتا تھا. آصف نے روح القدس کی تحریک سے لکھا کہ قربانی خدا کے لیے گزرانی ہے. کس کے لیے؟ اس دور میں بنی اسرائیل کے ارد گرد دوسری قومیں بھی آباد تھیں، اور دوسری قومیں جو تھی وہ دوسرے معبودوں کے لیے قربانیاں دیتی تھی، غیر معبودوں کے لیے، اپنے دیوتاؤں کے لیے. لیکن آصف کی معرفت مکاشفہ یہ دیا گیا، کیونکہ بنی اسرائیل بھی شامل ہو جاتے تھے، کئی دفعہ ایسی قربانیاں گزران دیتے تھے، کیونکہ کلچرل سسٹم کو کئی جگہوں پہ کئی خاندان اڈاپٹ کر لیتے تھے. تو آصف کی معرفت یہ کلام نازل ہوا کہ قربانی کا حقدار دنیا کا کوئی بھی دوسرا معبود نہیں ہے، کوئی دیوتا نہیں ہے، کوئی دیوی قربانی کی حقدار نہیں ہے، کوئی بت قربانی کا حقدار نہیں ہے. قربانی صرف اور صرف میرے زندہ خدا کے لیے ہے. اور شکر گزاری کی قربانی گزرانے، تھینکس گیونگ، اس کا مطلب ہے دل سے کسی کے احسان کو مان لینا. کیا کرنا؟ دل سے کسی کے احسان کو مان لینا.
کہ یہ میرے خدا نے مجھ پر احسان کیا ہے، ورنہ میں ایسا نہ ہوتا، اس جگہ پر نہ ہوتا۔ یعقوب نبی جو تھا، جو اسحاق کا بیٹا تھا، اس کی شکر گزاری بہت بڑی اور دل سے اور باطن سے ہے۔ اس نے خدا کے حضور میں اس طرح سے شکر گزاری کی کہ خداوند تیری نعمتوں اور برکتوں کے مقابلے میں ہیج ہوں۔ ہیج کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں، میں خالی ہے، کچھ نہیں، کوئی میری اہمیت نہیں ہے۔ میں ایک لاٹھی یردن کے پار لے کر گیا تھا اور اب میرے پاس بڑے بڑے غول ہیں۔ خداوند یہ ساری نعمتیں، ساری برکتیں تیری طرف سے مجھے ملی ہیں۔ تو لکھا جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، یعنی خدا کو گلوریفائڈ کرتا ہے، اس کی تمجید کرتا ہے۔ اور یہاں پر لفظ جو ہے وہ تمجید کے لیے جو ہے یہاں پر پہلا لفظ عبرانی کا آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ خدا کے ہاتھ کو بلند کرنا۔ جس طرح ریسلر مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بڑی ایک زبردست لڑائی ان کی ہو رہی ہوتی ہے، ریسلنگ چل رہی ہوتی ہے، بالآخر ایک جیت جاتا ہے تو ریفری اس کا ہاتھ اونچا کر کے بتاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ جیت گیا ہے۔ تہنا کا مطلب یہی ہے، شکر گزاری اس طرح سے کہ جب عبادت کریں، گواہی دیں، پرستش کریں، تو اس میں خدا کے ہاتھ کو بلند کریں۔ کس کے؟ خدا کے ہاتھ کو بلند کریں، کہیں کہ یہ سب کچھ میرے خدا کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کئی دفعہ ہم شکر گزاری بھی دے رہے ہوتے ہیں، کھانے بھی پکا رہے ہوتے ہیں، نال نال اپنا ٹور ٹپا بھی ایسا جاری رکھے ہوتا کہ میں فلان، میں یہ گلوریفائڈ ہم اپنے آپ کو کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زندہ خدا کو گلوریفائڈ کرنا، کہ یہ برکتیں خدا کی طرف سے ہیں، یہ صحت خدا کی طرف سے ہے، یہ زندگی خدا کی طرف سے ہے، یہ نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں، یہ بلیسنگز میرے خدا کی طرف سے ہے۔ جب ایک انسان دل سے خدا کے لیے شکر گزاری سے بھر جاتا ہے تو وہ خدا کے ہاتھ کو پبلکلی بلند کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے خدا نے کیا ہے۔ اور شکر گزاری تو اپنے اندر بہت بڑی طاقت رکھتی ہے۔ کسی دانشور شخص نے کہا ہے کہ شکر گزار شخص اپنے ہاتھ میں معجزہ لیے پھرتا ہے اور شکر گزار خدا کے دل کے قریب ہے۔ بائبل کا مکاشفہ بتاتا ہے کہ جتنی بھی قربانیاں ہم کرتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ خدا شکر گزاری کی قربانی کو قبول کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اسے پسند آتا ہے کہ کوئی شخص اس کی شکر گزاری کر رہا ہے، یعنی یہ اعلان کر رہا ہے کہ میری پوزیشن، میرے روپے پیسے، میری سہولتوں، میرے ٹیلنٹ، میری صلاحیتوں اور جو کچھ بھی اس وقت میرا مقام اور سٹیٹس ہے، یہ صرف اور صرف میرے زندہ خدا کی وجہ سے ہے۔ جب پبلکلی کوئی اس بات کا اقرار کرتا ہے تو یہ شکر گزاری خدا کی حضوری میں پہنچ جاتی ہے۔ شکر گزاری کے بہت سارے فائدے اور بینیفٹس۔ ایک دفعہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں تھیں مسیح کے شاگردوں کے پاس، 5000 لوگ جمع تھے۔ کتنے؟ لکھا ہے عورتوں اور بچوں کے علاوہ 5000 مرد تھے۔ اگر عورتیں اور بچے بھی ڈال لی جائے تو نہ جانے کتنی بڑی تعداد بن جاتی ہوگی۔ روٹیاں 5، صرف 2 مچھلیاں۔ شگرد کلب دینے پہ کہ 300 دینار دیا روٹیاں بھی تھوڑیاں ہونیاں نے۔ کتنے دیا؟ 300 دینار دیا بھی تھوڑیاں۔ مسیح نے کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس 5 روٹیاں 2 مچھلیاں، ایک بچے سے ہم نے لی ہیں۔ مسیح نے کہا وہ روٹیاں لے کر آؤ اور کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں
शुक्र गुजारी का रिजल्ट देखें, 5000 मर्दों ने खाना खाया, औरतों ने खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया, तो फिर भी 12 टोकरे जो है वहां से बच गए थे। ये शुक्र गुजारी का रिजल्ट है। तो शुक्रगुजार शख्स की थोड़ी चीज भी ज्यादा हो जाती है। ये रेवलेशन मसीह ने बाइबल में दिया। जब यूहन्ना की इंजील 11वें बाब में वो लाजर की कब्र पर गया तो सबसे पहले मसीह ने शुक्रगुजारी की। उसने कहा, बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है और तू तो हमेशा मेरी सुनता है। शुक्रगुजारी करने के बाद लाजर को आवाज दी कि ए लाजर कब्र से बाहर आ जा। शुक्रगुजारी का रिजल्ट देखें, मुर्दा कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। और ये 4 दिन का मुर्दा था, 5वां दिन हो गया था इसे कब्र में रखे हुए। तो शुक्रगुजारी पावर है, अथॉरिटी है, ब्लेसिंग है। आप शुक्रगुजारी करते जाएंगे, खुदा आपको बरकत देता रहेगा। तो आज शाम ये कहना चाहता हूँ कि हमें शुक्रगुजारी से मामूर रहना चाहिए ताकि हम इसी तरह के मुझसे और बरकतें हासिल करते रहें। आओ हम दुआ करें। हालेलुया। खुदा की हजूरी में झुक जाएं, अपनी आंखों को बंद करके थोड़ी देर के लिए अपने कादर मुतली खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को जलाल दें। लॉर्ड जीसस, जीसस, दुआ में 1-2 मिनट गुजारें। हालेलुया। शुक्रगुजारी को लें अपनी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। लव यू जीसस। आजादी है जमात में से कोई भी बुलंद आवाज से शुक्रगुजारी करे आज के कलाम के लिए। हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, शाम के लिए तेरे खुदावन जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी कि हम तेरे पाप के रूम में आए, तेरी हजूरी में झुके तो ये सजदा करे तेरे खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं तेरे बंदा के लिए जो तेरे बंदा के वसीला से तेरा कलाम हमारे तक पहुंचा तेरे खुदावन। हम इसका शुक्र करते हैं क्योंकि पूरी शुक्रगुजारी के लायक है तेरे जिंदा खुदावन। और तेरे खुदा तमाम कलीसिया को तेरे पाक रूम में छुपाते तेरे खुदावन। इस कलाम को दिल